بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 102، 103 اور 104 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحش کر رہے ہیں۔ قریش مکہ نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے آئے، تو ہم نے یہ پورا واقعہ جو ہے بیان فرما دیا۔ یہ غیب کی خبر تھی جسے نہ آپ جانتے تھے نہ قریش مکہ جانتے تھے، اور ہمارا یہ ہم نے خبریں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپس میں اتفاق کر لیا تھا کہ اس کو باپ سے جو ہے دور کرنا ہے، کنویں میں ڈالنا ہے۔ تو ہم یمکرون، اس وقت وہ تدبیر کر رہے تھے۔ تو غیب کا علم جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے کسی بندے کے پاس، کسی نبی کے پاس، کسی ولی کے پاس نہیں ہے۔ انبیاء کے پاس وہی علم ہوتا ہے جو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ کلی علم غیب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ جو ہے چاہے آپ اس بات کا تمنا رکھیں کہ ایمان لے آئیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب جیسے آپ نے یہ پورا واقعہ بیان فرما دیا ہے قرآن کی زبان میں کہ بنی اسرائیل فلسطین سے کیسے مصر تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے کسی اجر کے طالب نہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو پورے عالم کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا دل چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اور جو اس سے اعراض کرتا ہے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اس کتاب انقلاب سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سلسلے پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔